اس شخص کا جنازہ بھی پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے ہیں. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کیتی کرو کہ انسان اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسا ایمان عطا فرمائے. اور ایک روایت دے وچ آندا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، لیکن وہ صحابی اجے تک مکے دے وچ موجود ہے، مکے دے وچ موجود ہے. بوڑھے ہو گئے تے مکے شریف دے وچ موجود ہیں. انہاں نے کافراں نوں یہ آخیا بھئی اے کافرو، میرے کول اتنا مال ہے، تسی اگر چاہتے ہو کہ میرے کو مال لے لو، میں سارا مال تانوں دے سکدا، لیکن مینوں جڑا ہے نا مدینے پہنچا دیو. انہاں کافراں نے اس شخص دے نال وعدہ کیتا. اس ایمان والے نے ساری زندگی دی دولت انہاں لوگاں دے نام کر دیتی، ساری زندگی دی دولت. ہن بوڑھے ہیں، اخیلے سائے ہیں، انہاں دی منجی چاہ کے مدینے شریف دی طرف جاندی پئی ہے. رستے دے وچ موت آ گئی، رستے دے وچ موت آ گئی. جدوں موت آئی ہن منافق ہستے پے بھئی ویکھو ساری دولت بھی دتی، ساری دولت بھی دتی، ہجرت بھی نہ دئی، ساری دولت بھی دے دیتی تو ہجرت بھی نہیں دئی. او دولت چلو اپنی اولاد دے کم آ جاندی ہوندی، لیکن ساری دولت بھی دیتی بیٹھا ہے. ہن کچھ نصیب بھی نہیں ہویا، ہن ہجرت دا ثواب بھی نہیں ملیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جڑا اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر اپنے گھر دے وچوں نکلدا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اوندا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول ہے، اوندا اجر اللہ تعالیٰ دے کول ہے. بھائی ایک بندہ نیکی کردا ہے اور نیکی کر کے پھر بھول جاتا. نیکی کرنا نا، نیکی کر دریا میں ڈال. بھائی انہوں نے کسی دے احسان نہ جتا، اس نیکی دی وجہ تو اطراء نہیں، بلکہ اس نیکی دا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال. ہن او شخص نیکی بھی کیتی ہے، کسی نے دسیا بھی نہیں سو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوندا ذکر قرآن پاک ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جڑا اپنے گھر دے وچوں اللہ دی رضا دی خاطر نکلدا ہے، ہجرت کردا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اوندا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرواتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے آیات نو پڑھ کے سنایا اور فرمایا کہ اس نو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. یعنی نیکی دی نیت کے اوتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں. یعنی وہ شخص جڑا 99 قتل کر کے نکلیا ہوں آدھی قادی دے وچ موت آ گئی. بھئی میں ایک ادھا مسئلہ جڑا نا آخر سے تسی جو آخدے ہو کوئی نہیں ٹھیک ہے، اون دے مطابق بھی انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کرتا. مثال دے طور تے وضو دے مسائل، لیکن یہ واقعہ بیان کر لی اس کے بعد
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں فرشتیاں دے وچ فیصلہ کرن واسطے ایک اور فرشتہ نازل فرمایا ہے۔ او فرشتہ انسانی شکل دے وچ انہاں دے درمیان آیا، آ کے پوچھدا ہے کہ او اللہ دے فرشتیو تواڈے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ ہاں جی، جھگڑا تواڈا کی ہے؟ انہوں نے آخیا بھئی جھگڑا اے ہے، نیک برائی والے فرشتے آختے پہ نیکی کیتی ہی نہیں سو، نیکی کیتی ہی نہیں سو اور فوت ہو گیا ہے، لیکن نیکی والے فرشتے آختے پہ کہ ارادہ نیکی دہا، ارادہ نیکی دہا۔ تو ایک اور چیز دوائی میں ذکر کر دوں، ایک بندہ نیکی دے ارادے تے چلتا ہے، گھروں نکلتا ہے میں جاواں اللہ تعالیٰ دے گھر جاواں، اتنے جا کے نماز پڑھا، اللہ توبہ کرا۔ حدیث شریف جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں ایک بندہ نماز دا ارادہ کردا ہے، گھر دے وچ وضو کردا ہے، نماز دی تیاری کردا ہے، پھر مسجد دی طرف چلدا ہے، مسجد دے وچ آ کے سنتا پڑھدا ہے، پھر سنتا پڑھ کے باندا ہے، بان تو بعد پھر جماعت دے نال شامل ہوندا ہے، جماعت تو بعد پھر او سنتا پڑھدا ہے، نفل ادا کردا ہے، اس تو بعد پھر دعا دے انتظار دے وچ بیٹھا رہندا ہے، جتنا وقت او مسجد دے وچ رہندا ہے برابر نماز دے وچ ہے، برابر نماز انہوں نماز دا ثواب ملدا رہندا۔ ہاں جی، جدو گھروں چلیا تو جس وقت وضو کیتا تو جتنا مسجد کی طرف آیا، جتنا ویلا لگا ہا سارا دا سارا ویلا اندی عبادت دے وچ شمار ہوندا ہے۔ اور ساڈے پرانے بندے جڑے ہیں نا، بزرگ بندے جڑے ساڈے بڑے ہیں، وہ پتہ ہے کی کرتے ہیں؟ وہ تہجد ٹائم اٹھتے ہیں، تہجد ٹائم اٹھنا، اٹھ کے جناب نماز تہجد ادا کرنی، پھر اس تو بعد اذان ہونی، اذان ہون تو بعد سنتا پڑھنیاں، پھر جڑا ہے جماعت دے انتظار دے مسجد دے بیٹھا رہنا، پھر جماعت ہونی، جماعت تو بعد بس درود شریف پڑھ دیاں، اسی طریقے نال قرآن مجید پڑھ دیاں گزار دینے، پھر دیں اوپرنا، دیں اوپرن تو بعد اشراق دا وقت ہونا، اشراق دی نماز پڑھ کے گھر جانا۔ بھئی وہ جتنا وقت ہوندا نا، جتنا وقت ہوندا وہ سارا دا سارا وقت وہ نماز دے وچ۔ دیکھو نا، ایک بندہ اتنا ٹائم لیندا پیا ہے، لیکن اون دے بعد اسی کی ہو گئے؟ اسی بازاری لوگ ہو گئے، آئے مسجد دے وچ آئے، جلدی جلدی وضو کیتا، جلدی جلدی وضو کیتا، ہاں جی، ہر تو پیچھے آئے تو سب تو مورے نکل گئے، ہر تو پیچھے آئے سب تو مورے نکل گئے۔ آسی بازاری نمازی ہیں نا، بازاری، لیکن نمازی اصل وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ آدھی آدھی راتی اٹھ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے ہوندے ہیں، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے ہوندے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ مبارک بھی ہوا کہ ساری ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرماندے ہوندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی والیا رات دے کچھ حصے عبادت کی کیتی کر، کچھ حصہ عبادت کیتی کر، نصفہ کچھ منو قلیلا، ادھی رات عبادت کیتی کر یا ادھی رات نے بھی گھٹا دے، ادھی رات نے بھی گھٹا دے، ساری ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرماندے ہوندے ہیں۔ آپ دا یہ طریقہ ہوندا ہا، اور قرآن پاک جائے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، او لوگ جنہ دی راتاں گزردیاں اللہ تعالیٰ دے حضور سجدیاں دے وچ، قیام دے وچ، او لوگ بھئی اصل اللہ دے بندے تو ہے، اصل زندگی نو کمان والے تو بندے ہو ہے، اتی تو لوگ بازاری بندے ہیں، ہاں جی، کناں دا پڑھیاں کائنا، ہاں جی، پیر منظر حسین شاہ دا بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں نمازیاں دی کئی قسماں ہیں، نمازیاں دے ایک جناب ہے جی 360 کے نمازی، اور جناب عیداں پڑھیاں 360 کے نمازی، ایک ہوندے ہیں جی 8 کے نمازی جناب کے جمعے پڑھے،
ایک ہوندے جی کاٹ کے نمازی جے نہ کدی پڑھیاں تے کدی نہ پڑھیاں، ایک ہوندے ٹھاٹ کے نمازی جے نہ کدی چھڈیاں نہیں۔ اصل نمازی تو وہ ہیں، اصل زندگی کمان والے وہ ہیں بھائی، وہ قارون دے نالوں زیادہ امیر ہیں، وہ قارون دے نالوں زیادہ امیر ہیں، کیونکہ قارون قیامت والے دن بھکھا ہو سی گیا، اور اے جڑا ہے قارون جس نے نمازاں پڑھیاں اللہ تعالیٰ نو راضی کیتا ہے، تو اے قارون قیامت والے دن بھی رجا ہوئے گا، یہ تا قیامت والے دن بھی رجا ہوتے گیا۔ لہذا ادھی راتی اٹھ کے عبادت کرنا اے اللہ دے نیک بندیاں دا طریقہ رہا ہے کہ ادھی راتی اٹھ کے عبادت کر دیا، لیکن جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی بندے ہیں انہاں دی شانہ ہی کچھ ہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی بندے ہیں او کی آکھ دین، حضرت بابا بلے سائیں آپ فرما دین کہ ادھی راتی اٹھ کریں عبادت، کہ ادھی راتی جاگن کتے تے تھوتے۔ اب آئے ادھی راتی اٹھ کے، ایک بندہ ادھی رات اٹھ کے نا عبادت کر کے فخر جتائے، انہاں واسطے بابا بلے سائیں آپ اور شاہ فرمان دے راتی اٹھ کے کرے عبادت، راتی جاگن کتے تے تھوتے، ہاں جی بونکڑوں بند منہ لاندے جا رڑی ستے تے تھوتے، اور ساری رات بکدیاں گزار دیں، ساری رات ہاں جی بونکڑوں بند منہ لاندے جا رڑی ستے، در مالک دا مول نہ چھڑ دے باویں وجن جتے، ہاں جی در مالک دا مول نہ چھڑ دے۔ بھائی اللہ تعالیٰ انسان نو آزماندا رہندا ہے، جدوں دکھ بھی آوے تکلیف بھی آوے، اے انسان اگر اللہ تعالیٰ نو چھوڑ جانا ہے تو خیال تو کر، کتا اگر ٹکر ملتا ہے مالک دے بوئے دے اتے، لیکن اگر وہ مالک ٹکر نہیں بھی دینا انہوں ماردا ہے کٹدا ہے، لیکن کتا چھڑ کے جان والا نہیں ہے۔ تو بابا بلے سائیں آپ شاہ فرماندے پے کہ راتی جاگے کرے عبادت، راتی جاگن کتے تے تھوتے، بوکھنوں بند مول نہ ہوندے جا رڑی ستے تے تھوتے، ہاں جی اور بابا بلے سائیں اللہ دے ولیوں کی شان ہو رہے، یہ اساں انساناں دی ہے کہ اس جڑے پچھلی رات دی عبادت کرن والے ہیں، لیکن جڑے اللہ دے نیک بندے نا انہاں دی شان انہاں دا مقام، حضرت بابا بلے سائیں آپ اور شاہ فرماندے پے کہ بوکھنوں بند مول نہ ہوندے جا رڑی ستے تے تھوتے، در مالک دا مول نہ چھڑ دے باویں وجن جتے تے تھوتے، اٹھی بلیا رب منا لے یعنی بازی لے گئے کتے تے تھوتے، ہاں جی اللہ دے نیک بندیاں دا شان ہی ہو رہے، ساری رات عبادت کر کے اپنے رب نو مناندے ہوندے ہیں۔ تو دعا کیتی کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی ایہو جی عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ جدوں انسان ارادہ کر لے نا نیکی دی طرف ٹر پے، راہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماندا ہے، ہاں جی وہ 99 قتل کرن والا یہ اگر بخشیا جا سکتا ہے تو اسی کیوں نہیں بخشی جا سکتے؟ لہذا وہ بندہ انہاں دے درمیان فیصلہ کردا ہے بھئی ایندا فاصلہ ناپ لو، اگر جس پاسوں آندا پیا فاصلہ زیادہ ہو جائے، جس پاسے جاندا پیا فاصلہ گھٹ جائے تو یہ جنت وچ وے، اگر یہ بندہ جس پاسوں آندا پیا فاصلہ گھٹ جائے جویں جاندا پیا فاصلہ ود جائے تو یہ جہنم دے وچ ہے۔ تو حضرات دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین نو حکم دیتا، اے زمین جس پاس جاندا پیا تو زمین زیادہ لمبی ہو جا، ہاں جی لمبی ہو جائے، وہ تو زمین ود گئی ہے جدھر جاندا پہ تو زمین سکڑ گئی ہے، تو انہوں نے فاصلہ ناپیا تو اس پاسے زمین گھٹ نکلی جس پاسے جاندا پیا